دور ایک گاؤں میں ٹنی نامی چڑیا رہا کرتی تھی۔ اس کے ماتا پتا بہت پہلے ہی ان کی مرتیو ہو چکی تھی۔ وہ ٹنی اس گاؤں میں بالکل اکیلی رہا کرتی تھی۔ اس نے سوچا، اب میں کیا کروں، میں تو اس گاؤں میں اکیلی رہ گئی ہوں، مجھے تو بھوجن کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے تو کوئی کاروبار کرنا بھی نہیں آتا، نہ ہی مجھے کھیتی باڑی کرنی آتی ہے، لیکن مجھے کوئی نہ کوئی تو کام کرنا ہوگا۔ کام نہیں کروں گی تو پھر کیا کروں گی؟ ارے میں چوڑیوں کا کام کیوں نہ شروع کر دوں، جو گھوم پھر کر بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ٹنی نے چوڑیوں کا کام شروع کر دیتی ہے۔ وہ گاؤں میں جا کر پکشیوں پر چوڑیاں بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ ٹنی کو وہاں سے کچھ پیسے حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دن وہ رستے سے جا رہی تھی، وہاں بیٹھے پکشی اس ٹنی کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح اس ٹنی کو، کیسے سر پر چوڑیاں اٹھائے جا رہی ہے، اس کے پاس تو چوڑیوں بھی کسی کام کی نہیں ہے، اور یہ دیکھو چوڑیوں کا بزنس کرتی ہے۔ اسی طرح چوڑیاں بیچنے والی کے وہ بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹنی اپنے گھر لوٹ آتی ہے، وہ آج بہت زیادہ اداس تھی۔ ٹنی آج بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ پکشی اس کا چوڑیاں والا کام دیکھ کر بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ ہی لمحے کے لیے ٹنی تو بہت پریشان تھی، اور وہ چوڑیوں والا کام چھوڑنے کے بارے میں بھی سوچ لیتی ہے، لیکن پھر اسے خیال آتا ہے، اگر میں یہ کام چھوڑ دوں گی تو میں کروں گی کیا؟ میرے پاس تو اور کوئی ہنر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی کام آتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بھیک مانگنے سے تو اچھا ہے کہ میں اپنی چوڑیاں بیچ کر اپنا چھوٹا موٹا کام کر لیتی ہوں۔ یہ پکشیوں کی باتوں میں مجھے نہیں آنا چاہیے، لوگوں کو تو کام ہے باتیں کرنا، مجھے اپنا دماغ سے کام لینا چاہیے۔ ٹنی یہ سوچتی ہے کہ مجھے یہ کام نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ میں صبح پھر اپنے کام پر جاؤں گی۔ پھر ٹنی صبح ہوتے ہی جنگل میں اپنی چوڑیاں بیچنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ آج وہ بہت زیادہ مضبوط تھی کہ میں اب کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گی، اگر کوئی بات بھی کرے گا تو میں بات سن کر اگنور کر دوں گی، میں ان کی باتوں میں بالکل نہیں آؤں گی۔ آج جنگل میں پکشیوں کے پاس کوئی دوسرے جنگل سے پکشی آتا ہے اور ان سے اپنے گھر رہنے کے لیے جگہ مانگتا ہے۔ ارے پکشیوں، مجھے آج رات رہنے کے لیے جگہ دے دو، میرے ساتھ کوئی پیچھے سے بندے لگے ہیں جو مجھے مارنا چاہتے ہیں، تم لوگ مجھے آج رات کے لیے جگہ دے دو، اور میں بہت زخمی بھی ہوا ہوں۔ ارے نہیں نہیں، ہم تمہیں اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتے، ہم نے ایسی بہت سی باتیں سنی ہیں، گھروں میں جگہ لے کر پھر وہ بڑی بڑی وارداتیں کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، تم چلے جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں اپنے گھر نہیں لے جا سکتے، اور نہ ہی تمہیں اس گاؤں میں رہنے کے لیے جگہ دیں گے، جاؤ جاؤ یہاں سے۔ پکشی اسے اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ وہاں پر ٹنی آ جاتی ہے۔ ٹنی کہتی ہے، چلو میرے ساتھ، تم میرے ساتھ گھر چل سکتے ہو۔ پھر وہ پکشی کہتا ہے، ارے ٹنی، تم تو بہت بڑے دل کی مالک ہو۔ ارے نہیں، تم ایک ضرورت مند نظر آتے ہو، اسی لیے میں تمہیں اپنے گھر لے آئی ہوں۔ پھر وہ پکشی ٹنی کے گھر آ جاتا ہے اور اسے اپنی پر بیتی ساری کہانی سناتا ہے۔ ارے ٹنی، میرا ایک بہت بڑا گھر ہے اور میرا بہت بڑا کاروبار ہے، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور میرے رشتہ دار جو ہیں وہ میری پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم اس کو مار کر پھر اس کے سارے بزنس پر ہم قبضہ جما لیں گے، اسی لیے وہ جنگل چھوڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں، اور وہ مجھے ضرور ڈھونڈیں گے۔ جب تک میں ان کو نہیں ملوں گا تب تک وہ پراپرٹی پر میرے پر قبضہ نہیں جما سکتے۔
پھر ٹنی کہتی ہے ارے پکشی کوئی بات نہیں، اب تم جب تک یہاں چاہو رہ سکتے ہو، میں تمہاری جان کی ضرور حفاظت کروں گی، یہ گھر تمہاری جان کی حفاظت میں ضرور کام آئے گا۔ میں ایک غریب پکشی ہوں، میرے یہاں غریب خانے میں کوئی بھی نہیں آتا۔ ارے ٹنی تم بہت اچھی ہو اور میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے شہر لے جاؤں گا، جب حالات ٹھیک ہوئے تو تب تک میں یہاں ہی رہوں گا، حالات ٹھیک ہونے کے بعد تم میرے ساتھ میرے گاؤں چلنا۔ ٹنی کو وہ ایسے کہتا ہے، ٹنی اس کی طرف کہتی ہے ارے پکشی اب میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا بھوجن لے کر آتی ہوں۔ ارے نہیں نہیں ٹنی تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو، میں بھوجن رستے میں کھا کر آیا ہوں، بس میں ابھی تھوڑی سا آرام کروں گا تاکہ میرا دماغ بھی فریش ہو جائے اور میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ ٹنی کہتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ آرام کریں، ہم کل ملتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی میں چوڑیاں بیچنے کے لیے گاؤں میں چلی جاتی ہوں، لیکن پکشی میرا بہت مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میں نے اپنا کام دھندا نہیں چھوڑا ہے۔ ارے ٹنی بالکل اچھا کیا، ہمیں لوگوں کی باتوں میں بالکل نہیں آنا چاہیے، اگر لوگوں کی باتوں میں آئیں گے تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، لوگ تو ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے ہی دیکھ لو، میرے رشتہ داروں نے مجھے بھی خوش نہیں دیکھ سکے اور انہوں نے اپنی نظر میرے کاروبار پر جمائی رکھی تھی۔ پھر کہتا ہے چلو ٹنی اب تم بھی آرام کرو، میں بھی اب سو جاتا ہوں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ٹنی اور اس پکشی کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ ٹنی کو لے کر بڑے شہر کی طرف چلا جاتا ہے، اور بڑے شہر میں بھی اس پکشی کا ایک بڑا سا بنگلہ تھا اور وہ وہاں ٹنی کو بھی رکھتا ہے۔ ارے ٹنی اب تم جب تک چاہو میرے گھر پر رہ سکتی ہو، ہم دونوں مل جل کر یہ کاروبار چلائیں گے، تم اپنے چوڑیوں کا ایک بڑی سی فیکٹری لگا لو اور شہر میں چوڑیوں کی فیکٹری لگانے سے تمہارا بزنس بہت بڑا ہو جائے گا۔ اس طرح ٹنی اور وہ پکشی وہاں ایک بہت بڑی فیکٹریاں بنا دیتے ہیں اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔